کتابوں کے بغیر کمرہ ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ غلط فیصلے سے زیادہ عدم فیصلے سے نقصان ہوتا ہے۔ عدم فیصلہ موقع کا چور ہے، یہ آپ کو اندھا کر دے گا۔ خاموشی گفتگو کے عظیم فنون میں سے ایک ہے۔ خوشگوار زندگی ذہنی سکون پر مشتمل ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کسی دوسرے وقت میں ہوشیار بننے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ عقل مند رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس باغ اور لائبریری ہے تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ شکر گزاری نہ صرف سب سے بڑی خوبیوں میں سے ہے بلکہ باقی سب کی ماں ہے۔ غلطی کرنا انسان ہے، لیکن غلطی پر ثابت قدم رہنا احمق کا کام ہے۔ یہ صرف ورزش ہے جو روحوں کو سہارا دیتی ہے اور دماغ کو جوش میں رکھتی ہے۔ اگر آپ مجھے قائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے خیالات کو سوچنا چاہیے، میرے جذبات کو محسوس کرنا چاہیے اور میری بات کہنا چاہیے۔ کبھی کبھی میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، باقی وقت میں وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ دوستی کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی آدمی غلطی کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک بیوقوف ہی اپنی غلطی پر قائم رہتا ہے۔ زمانہ خراب ہے، بچے اب اپنے والدین کی بات نہیں مانتے اور ہر کوئی کتاب لکھ رہا ہے۔ جو معاشرہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے وہی اس کے بچے معاشرے کے ساتھ کریں گے۔ وفاداری وہی ہے جو ہم دوستی میں ڈھونڈتے ہیں۔ دوسروں کے عیبوں کو سمجھنا اور اپنے عیب بھول جانا احمق کی خاص خوبی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے احتیاط سے منصوبہ بندی کریں۔ جو لوگ تاریخ نہیں جانتے وہ ہمیشہ بچے رہیں گے۔ قدرت کی طرف سے ہمیں دی گئی زندگی مختصر ہے، لیکن اچھی طرح سے گزاری گئی زندگی کی یاد ابدی ہے۔ ہم جتنے اونچے مقام پر ہوں گے اتنی ہی عاجزی سے چلنا چاہیے۔ کسی پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ تم نے اس کے ساتھ زیادہ نمک نہ کھایا ہو۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ میں اس بات سے بے خبر ہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ تاریخ در حقیقت زمانے کی گواہ ہے، حق کی روشنی ہے۔ دشمن دروازے کے اندر ہے، یہ ہماری اپنی عیش و عشرت، ہماری اپنی حماقت، ہماری اپنی جرم ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ کبھی بھی دوست کو تکلیف نہ دیں، یہاں تک کہ مذاق میں بھی۔ ہر ایک اپنے آپ کو کم سے کم جانتا ہے اور انسان کے لیے اپنے آپ کو جاننا بہت مشکل ہے۔
یہ غلط فہمی نہ رکھیں کہ آپ کی ترقی دوسروں کو کچلنے سے ہوتی ہے۔ وہ جس بات کو نہیں سمجھتے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوستی خوشی کو بہتر بناتی ہے اور غم کو دور کرتی ہے۔ ہماری خوشی کو دگنا کرنے اور ہمارے غم کو تقسیم کرنے سے۔ انسان کا بہترین سہارا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے۔ یہ ایک سچا قول ہے کہ ایک جھوٹ آسانی سے دوسرے تک لے جاتا ہے۔ آپ کے دشمن آپ کو مار سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کے دوست آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کسی عقل مند نے کبھی نہیں سوچا کہ غدار پر بھروسہ کیا جائے۔ یادداشت ہر چیز کا خزانہ اور محافظ ہے۔ آپ کو آپ سے زیادہ دانشمندانہ مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ارسطو کہتا ہے کہ تمام ذہین مرد اداس ہوتے ہیں۔ دوستی خوشحالی کو مزید شاندار بناتی ہے اور تقسیم اور بانٹ کر مصیبت کو ہلکا کرتی ہے۔ حکمت کا کام اچھائی اور برائی میں فرق کرنا ہے۔ خوشحالی میں ہمیں سب سے زیادہ احتیاط سے غرور، حقارت اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ عقل مند آدمی کبھی اپنا غصہ نہیں کھوتا۔ آپ دوسروں کے لیے اتنی ہی اہمیت کے حامل ہوں گے جتنی آپ اپنے لیے رہے ہیں۔ گھر سے زیادہ خوشگوار کوئی جگہ نہیں۔ انصاف کا مقصد ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔ عقل مند بننے کے لیے انسان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جو چیز جائز ہے وہ ہمیشہ قابل احترام نہیں ہوتی۔ دوست اگرچہ غائب ہیں پھر بھی موجود ہیں۔ میں زبان سے بندھے علم کو جاہلانہ بول چال پر ترجیح دیتا ہوں۔ وعدے وفا نہیں ہوتے اگر ان کی پاسداری ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے جن سے تم نے یہ وعدے کیے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو مکمل طور پر خود انحصار ہے اور جو اپنی تمام ضروریات کو اکیلے میں مرکوز رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان کے بھی کچھ فرائض ہم پر واجب ہیں۔ آخر کار جزا اور سزا کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی کچھ نہیں جانتا اگر وہ اس کی حکمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دانائی صرف حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے استعمال میں لانا بھی ہے۔ اگرچہ خاموشی لازمی طور پر ایک اعتراف نہیں ہے، یہ انکار بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین کردار اور اعلیٰ ترین باصلاحیت مردوں میں عزت، حکم، طاقت اور شان و شوکت کی غیر تسلی بخش خواہش پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارا خاص فرض ہے کہ اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو
تو ہم اپنی طاقت سے اس کی مدد کریں۔ بعض علامات بعض واقعات سے پہلے ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہادر اور پرعزم آدمی کا کردار ہے کہ وہ مصیبتوں سے نہ گھبرائے اور اپنے عہدے کو نہ چھوڑے۔